کبھی بھی نا ایک، یعنی کہ ایک سائڈ کی نہ ہوتی. جیسے کہ ہوا جب چلتی ہے تو کتنی کتنی دیر ایک سائڈ پہ چلتی رہتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا نا، چاہے لاہور ہو، فیصلہ آباد ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو بڑی دھیمی دھیمی ہوا چلتی رہتی ہے جب چلتی ہے. اور جب ختم ہوتی ہے ہوا چلنی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ تو ہوا کو پھر ختم ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زمین آگے کی طرف حرکت کر رہی ہے. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے انہوں نے، جو ہے نا، الو کے پٹھوں نے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زمین جو ہے یہ اپنے ارد گرد جو چکر لگا رہی ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1600 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے زمین اپنے ایکسس میں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے. 1600 کلومیٹر پر آور، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً فائٹر جیٹ جتنی سپیڈ ہوتی ہے، جتنی فائٹر جیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے اپنے ایکسس میں، یعنی کہ اپنے ارد گرد. اور سورج کے گرد جو حرکت کر رہی ہے وہ 1,07,000 کلومیٹر جو ہے وہ پر آر حرکت کر رہی ہے. سورج کا آپ دیکھتے ہیں، سورج کا بڑا فنی ہے. وہ جو سورج کا جو سپیڈ ہے نا، وہ بڑی فنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. کیسے یہ فراڈی ہیں کہ وہ گوگل کے اوپر جو ارتھ کا میں نے لکھا ہے نا، تو ارتھ کا فوری طور پہ آ گیا ہے. اور اس کا سن کا لکھا ہے تو سن کا آیا ہی نہیں سامنے. As you pointed out, Sun takes about 226 million years to orbit the center of our galaxy, and it orbits at a speed of about لیں جی. یہ آپ اندازہ کریں، یہ آپ سنیں گے نا عثمان بھی تو آپ ہنسیں گے بڑا. زمین جو ہے نا، وہ جو حرکت کر رہی ہے نا، وہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کر رہی ہے زمین جو ہے. اور سورج سے گلیکسی کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. یعنی کہ سورج کی جو سپیڈ ہے وہ آربٹ کرنے کی گلیکسی کے گرد، جو یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، اس کے گرد سفر کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ 230 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اور زمین کی حرکت کی سپیڈ جو ہے وہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سورج جب اتنی تیز چل رہا ہے زمین سے تقریباً کتنے فیصد زیادہ بن جاتا ہے؟ یہ تقریباً زمین سے کوئی 10 نہیں تو تقریباً 8 یا 9 گنا زیادہ سپیڈ بن جاتی ہے. تو جب سورج اتنی تیز سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے تو زمین کیسے اس کے گرد سفر کر رہی ہے؟ یہ گوگل کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں. بھائی یہ دیکھیں جی، تھوڑی سی نالج میں کہتا ہوں آپ بھائیوں کے پاس بھی ہونی چاہیے نا. کبھی کبھی کو ملحد مل جاتا ہے نا، اس ملحد کو بھی تو پھر جواب دینا پڑ جاتا ہے نا. یہ میں آپ کو کیمرہ آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں بھی یہ چیز آ جائے. نہیں، یہ ایسی مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسی چیزیں ڈسکس کرنے میں نا اپنا بابر بھائی. حالانکہ میری یہ وہ نہیں ہے، یعنی میری اسپیشلٹی نہیں ہے یہ.
کیا ہو گیا یار، یہ کیمرہ کیوں نہیں روٹیٹ ہو رہا؟ السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم عثمان بھائی, السلام. کیسے ہیں اپنا کیا جمیل حال ہے؟ بھائی؟ بس ابھی کا وہ میں نا اصل میں وہ سن رہا تھا آپ کی نا بات. جی تو وہ پتہ جی دیکھیں, یہ اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی, جیسے آپ کوئی چیز لے لیں, بال, ٹھیک ہے, اور اگر وہ تیز حرکت کر رہی ہے تو اس سے جو چیز اوپر اٹھے گی وہ تو اسپیس میں پھینک دے گی. اگر ہاں زمین جی ایسے حرکت ہی کر ہے. رہی ہے اتنی اسپیڈ سے وہ تو اسپیس میں پھینک دے گی. اب جی مجھے آپ بتائیں کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو اسپیس میں جانے کے لیے انہیں اتنے ہیوی ٹولز کیوں استعمال کرنے پڑتے؟ یہ تھوڑا سا اوپر جاتے زمین کی جو ہے نا وہ زمین خود ہی باہر پھینک دیتی انہیں. اصل میں ایسا نہیں ہے. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری جو تھیوری ہے نا, جو یہ جو زمین کی حرکت کرنے کی اور نا حرکت کرنے کی, بڑے بڑے اتنے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, لیکن سائنس جو ہے نا وہ ان چیزوں کو لیتی ہے جس میں جو ہے نا اسلام کی بس وہ ضد ہے, ٹھیک ہے, جو آج کل کی سائنس نہیں, جو سائنس کو ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے. سائنس تو پروف کرتی ہے کہ بھائی زمین حرکت نہیں کر رہی, لیکن جو ہے نا یہ لوگ جو سائنس کے جو اسلام کے اگینسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان تھیوریوں کو زیادہ تقویت دیتے ہیں. جیسے اب دیکھیں ڈارون کی تھیوری ہے, خواہ مخواہ کہ انسان جو ہے نا وہ بندروں سے بنا, یا اب مجھے بتائیں کوئی ایسا ہے کوئی بندر جو ابھی پروسیس میں ہے کہ وہ انسان بننے کے قریب ہو؟ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلا وجہ کی تھیوری ہے کہ گوبر سے جو ہے نا وہ وہ جو کرکٹ ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں گوبر سے وہ کیا جو پیدا وہ ہوتے ہوتے ہیں؟ ہیں, وہ جو ہوتے ہیں, کیا نام ہے, کسی نے ایک نے یہ بھی تھیوری دی تھی یار, وہ کرکٹ کیا ہوتا ہے وہ اردو میں کیا کہتے ہیں, جھینگر, جھینگر بولتے اچھا ہیں, آپ وہ پیدا یعنی اچھا اچھا. ہوتا ہے جی. اب دیکھیں نا ڈارون کی تھیوری جو کہتا ہے وہ کہ انسان بندروں سے اس سے آگے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کون سا ایسا جانور ہے, کوئی گدھا ہو, کوئی جو ہے نا, یا کوئی کتا ہو جو انسان بننے کی قریب ہو؟ نہیں ہے. جو اب سدا آپ سے جو دیکھیں سدا کہ سے جی جتنا بھی انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا نا, یہ کمپلیٹلی جھوٹ ہے. کمپلیٹلی جھوٹ ہے. جتنا کچھ بھی انہوں نے سائنس نے یا ناسا نے ابھی تک بتایا ہے نا, یہ کمپلیٹلی سارا کچھ فیک ہے, سارا کچھ جھوٹ ہے. سارا کچھ جھوٹ. ہاں جی میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں ہوا ہے نا, ہوا اس کی اصل زمین نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایسے اپنی ہی اصل کی طرف اٹھتی ہے ہوا. اپنی کہاں سب کی جاتی طرف ہے؟ جہاں بالکل. ہوا کے مالیکیول ہیں. وہ زمین پہ کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک جی ہے. ایون کہ جو بھاری ہوا بھی ہے جو ہمارے ارد گرد بھی ہے, وہ بھی زمین میں جسے کہتے ہیں نا محلول نہیں ہوتی. جی. اب انسان ہے, مٹی سے بنا ہے, وہ آخر کہاں جائے گا؟ وہ مٹی میں جائے گا, کیونکہ قرآن نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے, اپنا ٹھیک امام ہے. احمد بھائی, اب جی سائنس خود جو ہے وہ اب اس سوال سے بھاگتی ہے, کیونکہ بچے مسلسل سوال کر رہے تھے ان سے. اور سائنس ظاہری بات ہے, وہاں پہ بھی سائنس ترقی کر رہی ہے, لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو بچوں نے یہ پوچھا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ کالا ہے, وہ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, اس سے پوچھا نا لائیو چینل کے اوپر کہ یہ گریوٹی کیا ہے, گریوٹی فورس ہے. تو وہ بندہ اس کو مذاق میں اس سوال کو ٹال گیا. مذاق میں اس کو سوال کو ٹال گیا. کیوں؟ کیونکہ سائنس 100 سال میں 150 سال میں آج تک گریوٹی کو پروڈیوس نہیں کر سکی. نہ گریوٹی کو وہ کوئی اپنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی ثبوت کے طور پہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں نا, ثبوت بالکل کے طور پہ کوئی آپ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ سامنے پیش کرتے ہیں جس کو دیکھ کے دنیا مان لیتی ہے کہ یار یہ والا ایکسپیریمنٹ ہے, اور یہ انہوں نے گریوٹی کو پروڈیوس کیا ہے انہوں نے, اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بالکل گریوٹی ہے. یہ گریوٹی کو ثابت ہی بالکل نہیں کر سکے 150 سال میں, اور اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گریوٹی کوئی فورس نہیں ہے. اب انہوں نے انکار اچھا, کر دیا اس چیز کا, گریوٹی کا. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے اب آپ تھوڑا ابھی سا ریسرچ کر نیوٹن, کے دیکھ لیں آپ, کیونکہ میں پھر اس بالکل کے بارے میں جب کبھی کوئی اس طرح کا کوئی انٹریکشن کسی بندے سے ہوتی ہے نا, تو میں پھر اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کرتا ہوں نا, تو وہ یہ ساری چیزیں ریسرچ کے بعد میرے سامنے آئی ہیں کہ اب انہوں نے گریوٹی بالکل کا خود انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے سائنس نے, جس کا کہ وہ یہ ہے نا ڈڈورا اعلیٰ حضرت پیٹتے کے, رہے ہیں یہ 150 سال تک. بالکل اعلیٰ حضرت کے وہ پوتے ہیں نا, وہ پاکستان میں رہتے ہیں, جن کا پروگرام ہے ان کہی باتیں انسنی اور باتیں, انسنی انسنی باتیں, باتیں. انسنی باتیں, جی بالکل. وہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں,
اور جو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی وہ جو ڈائریکشن وہ جو فوز ڈائیگرام بنا المبین، کے ہاں جی، بتائیں گے فوز فوز المبین، المبین در رد حرکت زمین، حرکت زمین، بالکل وہ اتنی اس پہ اعلیٰ زبردست حضرت کی کتاب ہے. تقریباً دو تین بالکل کتابیں ہیں اس کے اوپر نا. بالکل. اور وہ غالباً انگلش میں بھی ہے. تو وہ ایک بندہ اب ہے نا یہ ٹرانسلیٹ یہ کروا رہے جی ہیں، یہ جو اعلیٰ حضرت کے جو یہ ہے نا پوتے 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 لگتے ہیں نا، ٹرانسلیٹ یہ پوتے ہیں، پڑھ پوتے ہیں، ہاں جی. پڑھ پوتے ہیں. تو یہ اب اس کی بالکل ٹرانسلیشن نا دنیا کی ڈفرینٹ لینگویجز میں نا اس کی ٹرانسلیشن نا یہ خود کروا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بالکل انہوں نے اعلیٰ حضرت نے جو لینگویج یوز کی ہے نا وہ اتنی ڈیفیکلٹ لینگویج ہے اور خالص اردو کے اندر ہے. اور انہوں نے اس کے اندر جو یعنی کہ جو میتھمیٹک کے جو انہوں نے اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا وہی انسان اگر پڑھ جی لے جی نا بالکل تو پتہ چل جائے گا کہ یار اعلیٰ حضرت کوئی یعنی غیر معمولی جو تھا نا وہ علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہوا تھا، حالانکہ کسی بالکل. کالج یونیورسٹی کے نہیں پڑھے ہوئے تھے وہ. بالکل بالکل. میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی نا تو ایک وہ ہے میرے انجینئر کا چھوکرا، وہ جی یہاں پہ بحث کر رہا تھا میرے ساتھ. تو مجھے جی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا کتاب جو ہے نا وہ ایسی ہے، پتہ نہیں کیسی لکھی ہوئی. میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دی تو یقین میں نے اسے پہلا صفحہ ہی نہ پڑھا کیا. میں نے کہا اب تو یہ نہیں بتا پڑھ اتنی سکتا. ڈائیگرام اب نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک لڑکا ہے اعظم خان لڑکا ہے، لاہور میں رہنے والا ہے وہ لڑکا نا. تو بہت اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہوا ہے، حالانکہ وہ لڑکا اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. یعنی وہ کوئی اچھا سائنس کا کوئی اتنا کوئی وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں گے یار بڑا کوئی زبردست اسٹوڈنٹ ہے سائنس کا وہ. لیکن یہ ہے کہ اس بندے کو اتنا شوق ہے اس چیز کا اور اس کی اتنی ڈیپ اس کے اوپر اس کی ریسرچ ہے نا کہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا سائنس کا اسٹوڈنٹ اس کے سامنے ٹکا ہو. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اس کے بالکل. ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لیکن اس کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے. نہیں دے پائے. بالکل. وہ ایسے اعظم ہی ہے خان نا. نام ہے اس کا، واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے انہوں نے زمین ساکنہ کے نام سے نا. اچھا جی اچھا. دیکھیں ہمارے ہمارے یہ ایسے مسلمان جو قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے نا آیت کہ وہ ہر کچھ اس طرح کہ وہ ٹل نہ سکے یا حرکت نہ کر سکے، کہ اللہ نے ایسے جی. وہ کیا ہے کہ تھاما ہوا ہے کچھ قرآن کی آیت ہے. یہ ابھی میں نے آیت اتنا پیش صاف کی تھی نا، لفظ میں. ابھی میں نے یہ جی سورہ زخرف کی آیت تھی شاید، میں بھول گیا ہوں، ایک منٹ. ابھی میں نے آیت اس کو پڑھ کے سنائی تھی، تو آپ سن رہے تھے یہ ابھی سے یہ جو اس نہیں بندے نہیں سے میں نے بات یہ ہو نہیں رہی تھی. سنا لیکن نہیں میں نے یہ نہیں سنا، میں تو بیچ میں آیا تھا ابھی. لیکن اچھا وہ ایک منٹ قرآن میں آپ اتنا کو بتا. واضح طور پہ کہہ رہا ہے جی ہاں جی، یہ آیت میں نے اس کہ کے سامنے پیش کی تھی نا، یہ والی یہ ہے غالباً سورہ، ایک منٹ. چلیں اگر کوئی ایتھیسٹ یا کوئی دوسرے مذاہب کا بندہ جو ہے نا وہ اس بات کو نہ مانے تو پتہ لگتا ہے چلو دین سے یہ والی دوری ہے. آیت ہے نا، ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ والی جو آیت ہے نا، اچھا یہ والی یہ اچھا آیت جو ہے یہ میں نے اس کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے نا. تو وہ وہاں یہاں آیا تھا اور دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دوڑایا ہوا ہے. تو وہ جب جیسے میں نے یہ آیت پیش کی ہے نا تو وہ اس کے بعد بھاگ ہی گیا یہاں سے، بات ہی نہیں کی اس نے. بھاگنا بنتا بھی تھا. جی بالکل. ہاں جی. میں یہ بتاؤں ہے آیت اعلیٰ حضرت. غالباً جی سورہ زخرف کی آیت ہے یہ والی. ایک منٹ ہے میں ذرا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ ریفرنس کے طور پہ اپنے پاس اس کو رکھیں، تاکہ کبھی کوئی مرضی سے پالا پڑ جائے نا تو بندہ اس کے سامنے پیش کر غالباً میرے دیتا ہے پاس ہے یہ وہ والی. آیت کہ وہ دن کو جو ہے وہ رات نہیں لے نہیں سکتی، نہیں 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 کچھ اس نہیں طرح وہ کیا. اور ہے، یہ ہے سورہ فاطر. اچھا سورہ صورت فاطر ہے، فاتر. آیت نمبر 41، سورہ فاطر. اچھا اچھا. پر یہ دیکھیں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس آیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان اصل کا تو میں وہ مطلب بغض ہوتا ہے ہے نا، کہ وہ بغض ہے نا، وہ بغض ہے. آصف بھائی مسلمان کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز منو ان مان لینا، اپنی ہاں گردن آگے رکھ دینا. ٹھیک ہے. ہاں
ہم نے تو عالم دین سے سنا تھا، انہوں نے کہا اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو منو اور مان لو، ٹھیک ہے؟ اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ دن کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ رات ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے دن کو یہ دن ہے، تو دن مانو، دنیا والوں کے پیچھے نہ چلو۔ ایسی بالکل ایسی تو شاید آیت میرے پاس بھی ہے، میں بھی دیکھوں آیت، اگر آپ کو نہیں ملی کون سی؟ میں دیکھتا ہوں۔ نہیں ایک کون سی آیت؟ آیت میں دیکھتا ہوں، وہ جو آپ نہیں کہہ رہے تھے، ویسے آپ تو نہیں کہہ رہے تھے، میں نکالنے لگا ہوں، سورۃ فاتر یہ کی میں نے میں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔ یہ میں نے آیت ابھی آپ کو سنائی ہے نا، سورہ فاتر کی آیت نمبر 41۔ نہیں ترجمہ بھی سنا دینا، میں عربی بے تو نہیں شک آتی۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، اس بالکل سے ماشاء کہ اللہ، وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور ٹل اگر وہ جائے، دونوں بالکل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ان کو کوئی بھی اس کے بعد روک نہیں سکتا۔ بالکل۔ یعنی تو اللہ دیکھیں نا تو یہاں پہ نفی کر رہا ہے، اللہ جو ہے وہ مکمل آسمان طور اور پہ، اللہ جو بالکل ہے وہ مکمل طور پہ نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ اگر یہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹ جائیں ہاں، تو ان کو سوائے اللہ کے کوئی بھی واپس اپنی جگہ پہ نہیں لا سکتا۔ بالکل بالکل۔ نہیں وہ اور ہے آپ نا دیکھ کیا لیں کہ کہتے پورے ہیں، جتنا بھی قرآن ہے نا، قرآن کے اندر 2 چیزوں کی حرکت کی آیت آپ کو نہیں ملے گی، نہ آسمان آسمان اور کی زمین، حرکت کی ملے گی اور نہ بالکل، زمین کی، کیونکہ زمین اللہ کی، نے کہہ بالکل دیا کہ ہم نے ان دونوں کو تھاما ہوا ہے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب کون مانتا ہے کہ زمین حرکت کر، آسمان زمین حرکت کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو نہیں زمین ثابت نہیں سے کر سکتے نا، ثابت نہیں کر سکتے، وہ بالکل تو بالکل یہ لوگ کہتے ہیں، بڑا کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ثابت کس نے کرنا ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بس، ایسے بھائی۔ ہاں ہاں ہاں، ارے بڑے نا، بڑا آیا جناب، آپ پیش کریں جی، آیت پیش کریں جی، فلانی چیز پیش کریں جی، یہ کریں جی، بالکل تو جیسی آیت پیش کیا تو بڑھ گیا وہیں پہ کام، بڑھ پروگرام۔ گئے، بالکل ہاں صحیح بات ہے۔ اور وہ اچھا اگر آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے کہ زلزلے بھی تو آتے ہیں، وہ جو ہے نا زمین کی گردش کو زلزلے سے تعبیر کر دیتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ذات بالکل نے، ملحدوں والا اللہ تعالیٰ اعتراض اگر کرتے یہ ہیں۔ زلزلے نہ ہوں، طوفان نہ ہوں، تو میری بات سنیں، یہ جو تھوڑے بہت لوگ، یہ جو مسلمان ہوتے بھی ہیں، یہ بھی مسلمان نہ ہوں، کیونکہ یہ تو پھر اللہ بالکل کی قدرت کو دیکھے نا اپنی آنکھوں سے، تو یہ لوگ کبھی بھی مانا ہی نا۔ نہیں، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اللہ جی کی قدرت کو یہ لوگ نہ دیکھیں، ملحدین اور غیر مسلم اگر نہ دیکھیں، تو یہ تو کبھی بھی، یہ تو سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور دنیا کی ساری فیسلٹیز کو انجوائے کریں، اور اس بالکل کے بعد دنیا سے چلے جائیں، تو ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ بالکل صحیح کیونکہ بات یہ ہے، تو کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ایسے ہی صحیح چلتا آ بات رہا ہے۔ ہے، صحیح بات ہے، تو یہ صحیح جب بات ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے جب یہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، تو وہ پھر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر کئی لوگ ہیں جو راہ راست پہ آ جاتے ہیں، اللہ انہیں بالکل صحیح ہدایت دے کہہ رہے دیتا ہے۔ ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ دیوبندی مجدد کے کارنامے۔ عثمان بھائی سے اتنا کہ دیوبندی تنگ ہے نا، یقین مانے اگر ان کا بس چلے نا تو عثمان بھائی کا قیمہ کر کے کھا جائیں، یقین مانے، صحیح بات ہے، وہ اتنا کہ ہر جگہ جو ہے دیوبندی نا وہ تنگ میں، آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے اصل میں میں ایک نا پلاٹ میں کے نے ان اوپر کو گیا۔ لاسٹ ٹائم بھی نا، ان کو میں نے سمجھایا تھا، ان کو نا دیوبندیوں کو میں نے نا پرسنل میں جا کے سمجھایا تھا کہ بھائی اچھا یہ اچھا، کام جب تم شروع کر رہے ہو نا، یہ نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو ان لوگوں بالکل نے پتہ کیا سمجھا اس وقت؟ انہوں نے اس وقت سمجھا کہ یہ لوگ نا یعنی کہ نا نیچے لگ گئے، ہمارے ڈر گئے ہیں۔ بالکل تو اس نے مفتی ڈنگ ڈونگ صاحب نے نا ان صلح کے دوران اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اس نے نا زبان درازی اس نے کی، لیکن عثمان بھائی میری وجہ سے چپ کر گئے اور ادھر ہم نے صلح کر لی۔ ادھر حالانکہ بڑے بڑے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی یہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے یار، ہم نام بھی مجھے بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں آپ لیکن کو ایک ہم بات نے پھر بتاؤں، بھی ہم چپ کر گیا جی۔ آصف بھائی، یہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آپ بات آپ لوگ بھی دیکھیں،
غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. میں بتاؤں اہل سنت والجماعت کے ان دیوبندیوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے. ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ہمارا ان کے اعتراضات نکل کے آئیں گے، پھر وہ کاؤنٹر ہوگا. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنا ایسے ہی ہے کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے آستینوں میں سانپ پال. جی ہاں میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن اب جی بارہ ہاں ربیع الاول آیا، وہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو شاہ عبد العزیز، اس میں ہاں کہہ جی. رہا ہے کہ دیوبندیوں کو کھانا یہ مطلب 11 ربیع الاول کا کھانا جانا حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اچھا. ان کی اپنی کتابوں جی اس جس وقت یہ واقعہ بھی نہیں شروع ہوا تھا، یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا، یہ تو اتنا ہے، اس کی تو ویڈیو پتہ نہیں کسی جزیرے نے چڑھائی ہوئی تھی. یہ امام احمد رضا خان صاحب کو آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے اس نے بہت کالم گلوچ کی تھی، بہت جی گالم جی گلوچ کی ہوئی تھی. اور جی اس جی نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ تو ہے نا انگریزوں کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے 3-4 جی. مہینے پہلے کس کی یہ بوٹا وغیرہ ان کی جاتے ہیں نا، یہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اکثر. یہ پہلے ہوں بیٹھتا تھا، ہوں یہ کاؤنٹر کرتا تھا، حضرت ہوں دفاع کرتا تھا شاید ان کا شیعوں کے خلاف رہتا تھا یہ. جی جی تو وہاں پر جا کے اس نے یہ بات کی ہے. اب بندہ پوچھے کہ 12 ربیع الاول کا کھانا ان کے لیے حرام ہے، لیکن ہولی اور دیوالی کا کھانا ان کے لیے جائز ہے. رشید احمد گنگوئی نے اپنے فتاوے میں لکھا ہوا یہ اچھا کہ ان کا اچھا. کھانا جو ہے نا جائز ہے. جی اس نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا یہ ان کا کھانا جائز ہے، لیکن یار اس طرح کے اسی حوالے یار شیئر کر دیا کریں یار. اس طرح کے حوالے نا اچھا جی، مہربانی کر کے نا، اس طرح کے حوالے جو بھی اپنے پاس آتے ہیں نا اچھا تو اچھا وہ نا شیئر کر دیا کریں یار. اچھا انشاءاللہ. کیونکہ یہ کیونکہ چیزیں میں بات نے پتہ اس وقت کیا ہے اس میں یہ جی ہے جی کہ بندے نے کوئی فولڈر وغیرہ بنایا ہونا سیو کی ہونا والے، تو وہ جی پھر یہ کہ بندے کے نا موقع پہ وہ والے. ایک تو ہمارے وہ راجہ عظمت بھائی ہیں نا، اللہ پاک جی انہیں صحت و تندرستی دے. کیا ہے یہ نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے بڑی اسکرین ماشاءاللہ پہ میرے کرو. خیال سے ایک منٹ ٹھہر جا، حوالوں میں کے نا انبار کی ذرا کتاب ہے اس بندے کے پاس واللہ. بالکل. اچھا آصف ذرا بھائی پتہ ہے ایک نا. اور بھی میں جی آپ کو جی ایک اور بھی بات بتا رہا تھا. ابھی کچھ دن پہلے وہ آپ لوگوں کا نام لے رہے تھے کہ آصف بھائی ہیں اور ہوں ابو حسن اور ہوں عثمان بھائی ہیں اور ہوں یہ مفتی مبشر قادری صاحب. یہ ہاں تقریباً 1 ویک پہلے کی بات ہے. یہ سارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ انعام صاحب وہ کرکری جو ہے ہوں اور یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ پتہ ہے کیا ہوں کہہ رہے تھے، اور وہ حوالے پڑھا تھا. کوئی مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہوگی، ان کے ہوں جھوٹ گنوائے تھے. تو کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ مفتی صاحب نے کتاب چوری کی ہے. اس کے ہوں جتنے بھی حوالے ہیں، پتہ نہیں ہوں کس کی کتاب ہے، اس کی کتاب کے حوالے چوری کیے. ہوں. اور جو ہے نا حالانکہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کتاب مفتی صاحب نے نہیں بلکہ انہوں نے مفتی صاحب کا جو بلاگ ہے نا، مفتی صاحب کا جو بلاگ ہے نا، یہ ختم نبوت چوری کی .org بالکل. اس بلاگ سے انہوں نے چوری کر کے نا تو اس کو پرنٹ کیا ہے. پرنٹ مفتی کیا صاحب کے بالکل. بلاگ اور کے اوپر یہ اپلوڈڈ ہے، اور آج بھی وہاں پہ وہ اپلوڈڈ ہے. اور وہ جو ہے وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے اٹھا کے نا تو وہ انہوں نے وہ پرنٹ کی ہے کتاب. انہوں نے دیوبندیوں نے. دیوبندیوں نے بالکل. ہاں انہوں نے وہ اگر یہ سچے تھے تو یہ اس کا مخطوط پیش کرتے. یہ اس کا بالکل مخطوط پیش کرتے اور مخطوط پیش کر کے کہتے کہ یہ دیکھے جی یہ مفتی صاحب نے نا یہ ہماری کتاب چرائی ہے. اچھا بالکل. موضوع تو ہے بھی نہیں یہ والا. موضوع تو یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا ایک گستاخ وہ مفتی ہے، اس بندے نے نبی علیہ السلام، اللہ پاک کی، قرآن کی، صحابہ کرام کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس بندے نے جو غلطی کی ہے، جو اس بندے نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ اپنی گستاخی کو مان کے اس کی توبہ کر لیتا تو اس کا کیا جانا تھا. وہ بندہ تو اچھا گستاخی کر کے تو وہ اڑ گیا. وہ تو اچھا آصف بھائی، جی یہ جو عثمان. ابھی احمد بھائی حوالہ دے رہے تھے نا، یہ ہے فتاوی رشیدیہ. یار اور ایسے میرے سے پتہ ہے کہ ایسے والا نکلنا، پتہ ہے کہ کتاب نہیں نہ پڑھی ہوئی بس اس لیے میں میں نے حوالہ لکھا سینڈ تھا کہ ہاں بس میں ٹھیک حوالہ اوکے سینڈ ٹھیک. کر رہا ہوں آپ کو. تو یار پہلے حوالہ حوالے ساتھ سینڈ ساتھ نا عثمان بھی مثلا آج جو حوالے آپ پڑھتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ سینڈ کر دیا کریں تاکہ نا وہ میں اپنے پاس فولڈر بنا کے سیو کر لوں. یہ میں نے آپ کو سینڈ کیا، چیک کر لیں. اچھا جی جی میں حوالہ پڑھتا ہوں. حوالہ سینڈ کر دیا. سوال ہوا جی، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے اساتذہ یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری جو پوری ہوتی ہے وہ
اور کھانا بطور تحفہ بیچتے ہیں۔ ان چیزوں کا لینا کھانا استاد و حاکم نوکر اس مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے۔ اگلا سوال، ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سبیل، سودی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی بھی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب، اس پیاؤ پانی سے پانی پینا مذائقہ نہیں۔ چلو، جس کے اوپر قرآن پڑھا جائے وہ حرام ہے۔ آگے جی فتاوی رشیدیہ، اس میں یہ خنزیر کا بچہ کہتا ہے، سوال ہوا ہے کہ محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ما اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی، اور نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ جواب، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے نا علیہ السلام نہیں لکھتے اہل سنت۔ ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست ہے۔ ہندوؤں کا سبیل لگانا، ان کا پینا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آگے ہے جی سب نادرست اور تشبیہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اچھا عثمان بھائی، آصف بھائی، میں نا چلا جاؤں گا تھوڑی دیر میں نا، میں بریک پہ آیا تھا، میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں۔ وہ ایسا ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ گائے، پتہ نہیں دیوبندیوں میں سے کسی ان کے اکابر نے لکھا تھا کہ یہ جو گائے ہے اس سے ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے تو اسے نہ کھایا جائے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، اب تو یہ لازمی ہم نے کھانا ہے، کیونکہ ہم وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لیں جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے۔ ایسا ہے نا کچھ حوالہ؟ ہاں یہ عثمان حوالہ بھائی کو بتاؤ موجود ہے، جی۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا اعلیٰ حضرت کے بہرحال یہ ہے حوالہ، یہ والا جو ہے نا یہ ہے بات میں نے سنی ہوئی ہے۔ نہیں، انہوں نے جو نہ کھانے کا کہا تھا دیوبندی اکابر نے، ایسا ہے نا حوالہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں اس کے بارے میں نہیں مجھے پتا، نہیں اس کے اچھا بارے، اچھا، لیکن یہ جو بات عثمان آپ نے بھائی کو دوسری شاید، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کی ہے نا، یہ بات جی موجود ہے۔ جی، صحیح صحیح۔ یہ جی ان کے مفتی کا فتویٰ ہے جی، دیوبندی کا سب سے مولانا ارشد مدنی کہتے جی ہندو کافر نہیں ہے۔ کافر لفظ کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑنا بالکل مناسب نہیں۔ مولانا ارشد مدنی کہتا ہے، عثمان بھائی یہ تو اس نے بھی کہا تھا نا، ذاکر نائک نے بھی کہا تھا کہ انڈیا میں رہنے والے تمام مسلمان جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور شاید آپ نے سنی ہو، اور یہ ہاں یہ کیا سنی نام ہے ہے، میں نے اس کی ڈیبیٹ یہ والی نا، اور انڈیا میں ایک اور تھا دیوبندی کہتے ہیں عالم ہمیں دین کا، کوئی اس نے کہا اعتراض تھا نہیں، کہ اگر کوئی بندہ ہمیں ہندو کہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارا جو نام ہے یہ جغرافیکلی ہمارا یہ نام ہے، یہ والا جغرافی کے بالکل لحاظ سے یہ ہمارا نام ہندو ہے۔ نام ہے۔ اچھا، اور ایک اور نے جس بندے نے کہا تھا یہ رام اور سیتا جو ہے نا یہ انبیاء ہیں، یہ نبی ہیں، پتہ نہیں کیا آدم اور ایوی ہے، اور رام کرشن جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا نبی ہیں۔ آپ نے سنا، بڑا انڈین نیوز میں آیا تھا، اس نے کہا تھا، اور باقاعدہ طور کے اوپر انڈیا میں دیوبندی مساجد میں ہولی اور دیوالی مل کے مناتے ہیں دیوبندی، اس کی بھی بڑی بالکل ویڈیوز ہیں انڈیا میں۔ بالکل بالکل۔ یہ تو کوئی باقاعدہ طور پہ جو کرشن ہے نا بھگوان ان کا ہندوؤں کا، اس کا یہ باقاعدہ طور پہ دن مناتے ہیں یہ دیوبندی وہاں پہ جو ہے نا، عثمان بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی ہاں جی اور اس بالکل کو انہوں نے صحیح۔ نبی کہا ہوا ہے، اس کو نبی مانا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ابھی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھے دیوبندی یہ ہندوؤں پتہ نہیں کیا اس کے یہ ٹائٹل تھا، بہرحال میں بھول گیا ہوں، تو وہ ویڈیوز موجود ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر، یہ باقاعدہ طور پہ اس کا دن مناتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، اور اپنے ان کا دن بھی مناتے ہیں، اور اپنا بھی جب دن مناتے ہیں نا دیوبند کا ہوں۔ سالانہ، اس میں ہاں ہندوؤں کو تو ان کو بلاتے وہ ہیں۔ ہندوؤں کو انوائٹ کرتے ہیں، ایسے ہی بات۔
اور خبیث باقی لوگ ہیں یہ بڑے اسلام دشمن ہیں، یہ یقین مانے یہ اتنے کے بڑے یہ اسلام کے یہ دشمن ہے نا، کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کائنات کے اندر کوئی اتنا بڑا اسلام کا دشمن ہو جتنے بڑے دشمن یہ ہیں دیوبندی۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے جب مشرف پہلی دفعہ انڈیا گیا تھا نا، تو وہاں پہ ان کا ایک دیوبندیوں کا ایک مفتی تھا، اس بندے نے جو سوالات کیے تھے نا اس سے، مشرف سے، یقین مانے وہ سوالات ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلمان نہیں بلکہ وہ ہندو سوالات کر رہا ہے۔ آج بھی وہ ویڈیو کہیں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوگی، اور یہ لوگ فخریہ یہ کام کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں یہ لوگ کام، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ کسی ایک موقع پہ بھی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ ہندوؤں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی مسئلہ یہ پچھلے دنوں میں جتنے مسائل وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں، وہ تمام مسائل کے اندر کسی ایک مسئلے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ دیوبندی نہیں کھڑے ہوئے۔ حالانکہ ٹی وی چینلز پہ آپ کو یہی نظر آئیں گے، ٹی وی چینلز پہ سیاست میں آپ کو یہی نظر آئیں گے انڈیا کے اندر، لیکن جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف کو کام ہوگا نا انڈیا کے اندر، وہاں پہ آپ کو کوئی دیوبندی نہیں نظر آئے گا، دوبر بلد کوئی نظر نہیں آئے گا آپ، وہاں پہ آپ کو اہل سنت کے لوگ ہی آگے مارے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پہ انڈیا کے اندر بھی۔ وہ دیکھ لیں ہمارے مفت وہ جو ہیں اپنا ایک ہمارے بڑے پیارے وہاں پہ بابا جی کے وہ سمجھے کہ بڑے مداح بھی ہیں، ان کو پیچھے جنہوں نے پولیس والوں نے گرفتار کر لیا تھا، کتنے مہینے کے بعد جا کے تم کو چھوڑا انہوں نے، نام میرے ذہن سے یار ان کا نکل گیا، بڑے پیارے وہ، شاید کسی بھائی کو نام یاد ہو ان کا، کن کا؟ یار وہ ابھی پیچھے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا انڈیا کے اندر نا انہوں نے اویسی صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، اویسی صاحب تو وہ تو گورنمنٹ کے اندر ہے نا، وہ تو اقتدار کے اندر ہے، ان کو کون گرفتار کرتا ہے یار؟ وہ پیچھے ان کی نا پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی، یہ ایک نعت خواہ ہے نا ہمارے، وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا اکثر لوگوں علماء کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ان کا نا پوڈ کاسٹ بھی آیا تھا۔ جی الازہر ہی لگتا ہے میرے خیال سے ان کے ساتھ نا، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام۔ تو یہ ہمارے علماء چاہے اس طرف ہوں چاہے اس طرف ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے کام، اور ہاں وہ یہ بھی بتا رہے تھے ایک دفعہ انٹرویو کے اندر کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں وہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر تقریباً 250 سے بھی زیادہ، خاندان کے اندر بتاتے ہیں کہ خاندان کے اندر 250 سے زیادہ علماء ہیں، وہ ہیں ینگ ہیں وہ بالکل، یعنی کہ عمر اتنی زیادہ نہیں ہے ان کی۔ پہلے تو مسلسل ان کی ویڈیوز آ رہی تھی، فیس بک پہ بھی آ رہی آصف تھی، بھائی اور وہ جی پتلے سے ہیں اور داڑھی ہے سر کے اوپر، بڑی پیاری ٹوپی رکھے ہیں، بڑے ہاں پرشکل بڑی ہیں۔ پیاری پگڑی باندھتے مجھے ہیں نام سر کے یاد نہیں اوپر، آ رہا، بالکل مجھے بھی بالکل نام نہیں بالکل۔ یاد آ رہا۔ بابا جی کے بارے میں سنا انہوں نے، بڑے اچھے کلمات انہوں نے بولے تھے، وہ جب بابا جی فوت ہوئے ہیں نا جب اس وقت۔ ہاں باقی جو ہے نا یہ دیوبندی شاہ صاحب کے پیچھے بابا پڑے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، اور کافی دن سے میں نے دیکھا نہیں، تو آج میں دیکھ رہا ہوں تو وہ جو ہے نا شاہ صاحب نے فیس بک پہ کام سے ہی چپ کے رکھا ہوا۔ جعلی آئیڈیاں بنا کے شاہ صاحب کو نا وہ گالیاں دے رہے ہیں، جعلی آئیڈیاں بنا کے نا قادری اور پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیاں بنا کے تو لگے ہمیں شاہ صاحب کو گالیاں لینے۔
شاہ عبدالعزیز کی بھی منجی ٹھکی ہوئی ہے، مفتی ڈنگ ڈونگ کی بھی منجی ٹھک گئی ہے، اے بی آر نے 2 بار مجھ سے منجی ٹھکوا لی ہے، تو بیچارے اب نہیں مختلف یہ تو ہیلے بن یا تو آتے نا اور علمی طور پہ جو ہے وہ آ کے دفاع کرتے، تو اپنا انہوں نے جو دجل ہے وہ تو خود انہوں نے اپنی جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے نا، اس ویڈیو کے اندر اپنا دجل انہوں نے خود بیان کر دیا ہے کہ وہ یونیکوڈ کے اندر شاہ صاحب کے چینل کے اوپر وہ سب سے پہلے وہ یونیکوڈ میں وہ کتاب آئی شاہ صاحب کے بلاگ کے اوپر تھی۔ انہوں نے اگر ثابت کرنا تھا کہ وہ کتاب شاہ صاحب نے جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی کتاب سے کاپی کی ہے، تو یہ آپ اس کا مخطوط پیش کرتے۔ انہوں نے تو وہی کتاب جو یونیکوڈ کے اندر پرنٹ ہوئی ہوئی ہے نا، وہی کتاب پیش کر کے تو شاہ صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ بول تو الزام الٹا ان کے اوپر خود جا رہا ہے ان کے اوپر کہ بھئی آپ لوگوں نے وہ کتاب شاہ صاحب کے شاہ صاحب کا جو بلاگ ہے وہاں سے آپ نے وہ یونیکوڈ کے اندر وہ کتاب تھی اس کو آپ نے وہاں سے اٹھا کے تو اس کو آپ نے پرنٹ کیا ہے، تو الزام آپ شاہ صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں۔ سلمان اظہری صاحب، یہ نیچے بھائی نے نام لکھا، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی نام بالکل، سلمان اظہری صاحب۔ بابر بھائی یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا، پتہ کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ آستین کے سانپ ہیں، انہوں نے آپ کو تھوڑا عرصہ گزرے گا نا، ابھی آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے نا تو کچھ عرصہ گزرے گا نا تو یہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بہت جگہ پہ جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف اور بریلویوں کے خلاف انہوں نے بلا وجہ، یعنی وہاں پہ کوئی ذکر بھی نہیں ہوا شاہ صاحب کا، اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے وہاں پہ اعلیٰ حضرت کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے کلمات، ہلکے کلمات انہوں نے بولے ہیں وہاں پہ، اور جو مفتی ڈنگ ڈونگ صاحب ہیں یہ تو سیدھا گالیاں نکالتے ہیں اور دوسری بات ہی کوئی نہیں کرتے، سیدھی گالیاں۔ بھائی یا تو آپ اپنا اتنا اتنا جو ہے وہ کم از کم دین کے آپ دائی ہیں، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم دین کے دائی ہیں، تو بھئی اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، اگر آپ کے اندر اتنا، اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اپنا کوئی ایک بندہ دیں ہمیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مناظرہ کرواتے ہیں، ہمارے پاس ہیں علماء الحمدللہ، آئیں آپ سامنے آئیں، لائیں شاہ عبدالعزیز صاحب کو سامنے لے آئیں، یا مفتی ڈنگ ڈونگ صاحب سامنے آ جائیں، یا اور کو بندہ اگر ان کا ہے جس کو یہ بڑا گمان ہے کہ بھی میں بہت بڑا دیوبندیوں کا میں عالم دین ہوں، اسے سامنے لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، ہم بھی عالم سامنے لے کے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں ان کو یوٹیوب کے اوپر لائیو سامنے بٹھاتے ہیں، کریں اپنی کتابوں کا دفاع کریں، آئیں سامنے، وہ ساری زندگی ہمارا بابر شیر وہ ان کو للکارتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کی جرت نہیں ہوئی کہ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے اوپر، عبارتوں کے اوپر ان سے مناظرہ کر لیں، بتائیں مجھے ایک مناظرہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ اپنی عبارتوں کے اوپر، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، یا انہوں نے آج تک کبھی، انہوں نے آج تک کبھی مجھے بتا دیں کہ 100 سال میں، 125 سال میں، 150 سال میں انہوں نے اپنی عبارتوں کے اوپر مناظرہ کسی سے کیا ہو، سوائے ایک آدھ مناظرہ ہے جو سٹارٹنگ کے اندر جو ان کا ہوا ہے، وہ عثمان بھائی بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے مناظرہ کیا ہو انہوں نے ان عبارتوں کے اوپر، اگر کبھی کیا بھی ہے تو وہاں پہ انہوں نے کتے والی اپنی کروائی ہے، کتے کی طرح وہاں پہ یہ ذلیل ہوئے ہیں، یعنی کہ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے 150 سال میں کوئی 4-5 مناظرے کیے ہوں گے اس کے اوپر، ان عبارتوں کو، یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں، ورنہ ان کی جرت نہیں ہے۔ آصف بھائی یہ جو انہوں نے مفتی صاحب کا ٹاپک چھیڑا ہے نا، اس کو انہیں جی پتہ ہے مخصوصے کیا ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی جی کسی کی کتاب چوری کرتا ہے، یہ پاکستان کے لام انگریز جو ہے نا بڑا کرائم ہے، اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، جی انہیں بھی جی پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے اصل میں توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ اپنی آڈینس کی کہ وہ مفتی مبشر قادری صاحب کے اوپر آئے، جی ان کے جو اکابرین کی گستاخی ہے نا وہاں سے ڈائیورٹ ہو، اصل میں جی چیز یہ ہے اور کچھ بھی جی معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی، ورنہ تو یہ لوگ بات بات کے اوپر تو عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، مثال میں دے رہا جی ہوں، یہاں پر یہ کیوں جی نہیں کر ایسے ہی، سکتے، نہیں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ کچھ جو ہے نا رلی ہے وہ والا معاملہ ان کا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔
اور ویسے بھی بات پتہ ہے کہ موضوع یہ ہے ہی نہیں اپنا، کیا نام ہے محمد احمد بھائی، موضوع یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کوئی گستاخی تو نہیں کی، نہ کوئی انہوں نے کوئی گستاخانہ عبارت لکھی ہے. ہمارا تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی جو کفریات آپ کی کتابوں کے اندر ہیں ان سے برات کا اعلان کریں، اور ان اپنے کتابوں کے لکھنے والے جو آپ کے اکابر ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجیں، اور لعنت بھیجنے کے بعد آپ دیوبندی رہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو ان سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس کے اوپر ان عبارتوں کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، اور پوری دنیا کے جید جو مفتیان کرام اس وقت وہاں پہ موجود تھے نا حرمین شریفین کے اندر، انہوں نے اس کے اوپر فتوے دیے ہوئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے ایک عبارت وہاں سے اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی. بھئی آج آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں ان عبارتوں کا؟ آج بتائیں کوئی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے؟ اس دن اب مفتی آئے تھے یہاں پہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، حالانکہ وہ سید بھی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں ہے عبدالعزیز، ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کا نام کامران ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا نام اپنا جو ہے وہ شاہ سید اپنے نام کے ساتھ لگا کے، حالانکہ وہ سید بھی نہیں ہے، ساری دنیا کو اس کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا کہ وہ سید نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام شاہ عبدالعزیز رکھا ہوا ہے اپنی آئی ڈی کا، اس لیے ہمیں مجبوراً جو ہے وہ ان کو شاہ عبدالعزیز کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک جھوٹا نام اپنا رکھا ہوا ہے، غلط نام سید، جھوٹے سید بنے ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. اور جناب وہ اس دن آئے یہاں پہ عثمان بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، عثمان بھائی نے کہا بھی آؤ ان عبارتوں کے اوپر، عبارتوں پہ میرے ساتھ یہاں پہ آ کے بات کرو، تو وہ ان عبارتوں سے بھاگ ہی گئے، دوڑی لگا کے، سیدھی دوڑ لگا کے جناب اس سے، اور ٹاپک اور شروع کر لیا، موضوع اور شروع کر لیا. یہ ان کا حال ہے ان کا. وہ مرزا انجینئر صحیح کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ دیوبندی اور یہ وہابی یہ جب آتے ہیں نا اہل سنت والجماعت بریلوی کے سامنے، باقاعدہ طور پہ اس کی ویڈیو میں کہتا ہے یہ آج ذاکر نائک آ جائیں، فرض ہاشمی آ جائیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار آ جائیں، کہہ رہے یہ تو جو ہے نا ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے، وہ تو پانی